سیریا یعنی شام گزشتہ 13 سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے اور بشار الاسد کی حکومت ایران، روس اور حزب اللہ کے تعاون سے باغیوں کو لگاتار کچل کر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن کہتے ہیں ایسا لگنے لگا تھا گزشتہ چند سالوں میں کہ بشر جو ہے تمام باغی گروپ کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب جیسے ایک ملک جو اسد کے خلاف ہمیشہ رہا ہے، اس نے بھی اسد کے بشار الاسد کے لیے فرشراہ ہوا اور اپنے ملک میں دعوت تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا ہر ایک طاقت کا زوال ہے، آج ایک بار پھر اس مقولے کو ثابت کر دیا اور بشار الاسد کی 24 سالہ طویل دور حکمرانی کا آج خاتمہ ہو گیا، اور وہ اچانک ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور دمشق کی شہروں پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور شام کی عوام، سیریا کی عوام بڑی تعداد میں نکل کر جشن منا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیریا میں یعنی شام میں، سیریا انگریزی میں بولا جاتا ہے اور عربی اور اردو میں شام بولا جاتا ہے۔ شام میں اسد خاندان جو گزشتہ 50 سالوں سے حکومت کر رہا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کس انداز میں خاتمہ ہوا ہے، ایک عبرت ہے اور ایک سبق ہے۔ اسد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کس ملک میں گئے ہیں، اور مختلف خبریں آئی ہیں۔ ایک خبر یہ بھی آئی کہ وہ دبئی میں مقیم ہے، ایک خبر یہ شام روس جو ان کا سرپرست رہا ہے، روس نے کہا کہ وہ میرے رابطے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف رائٹرز کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جب وہ دمشق سے فوجی طیارے سے جب پرواز کیا تو شام کے مغربی علاقے کی طرف بڑھے، لیکن اچانک ان کا جہاز یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن کے بعد ان کا جہاز جو ہے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ تو یہ اندیشہ کیا لگایا جا رہا ہے کہ بشار الاسد کی جہاز جو ہے حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور اس جہاز میں وہ مارے گئے ہیں۔ بشار الاسد مارے گئے ہیں یا زندہ ہیں، اس کے بارے میں اس وقت کوئی حتمی بات نہیں کہی جا رہی ہے، لیکن شام میں آج جو کچھ ہوا ہے صرف ایک حکومت کا خاتمہ اور باغیوں کا قبضہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ عرب بہار میں تونسیا میں جب عرب بہار کی شروعات ہوئی، اس کے بعد کئی ملکوں میں، لیبیا، شام، مصر، ان تمام ملکوں میں موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت ابھری، جس میں سے تونسیا میں ایک نئی حکومت قائم ہو گئی، لیبیا میں قذافی کا زوال ہو گیا، اور خود حسنی مبارک کا مصر میں زوال ہوا۔ اس طرح سے کئی ملک سنبھل گئے تھے، اور کئی ملک ابھی، لیبیا جو ہے بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے، تونسیا میں جمہوریت بحال ہو چکی ہے، اور مصر میں جمہوریت کم فوجی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ لیکن شام گزشتہ 13 سالوں سے لگاتار خانہ جنگی کا شکار تھا۔ شام کے کئی صوبے باغیوں کے قبضے میں تھے اور لگاتار مزاحمت ہو رہی تھی، لیکن دمشق، حلب جیسے بڑے بڑے شہر محفوظ تھے، وہاں بشار الاسد کی حکومت کر رہے تھے۔ لیکن گزشتہ اکتوبر میں حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد حزب اللہ بھی کمزور ہوا، اور حزب اللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ کا انتقال ہوا اور جنگ میں مارے گئے، اور اس کے بعد ایران بھی اس پورے جنگ میں کمزور ہوا، اور ایسا لگنے لگا کہ ایران کے جو بھی پراکسی وار جو ایران جو چھیڑے ہوا تھا عرب ملکوں میں، دھیرے دھیرے اس کے حامی ملک، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ شام میں بشار الاسد ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ کمزور ہوتے چلے گئے، اور اس کمزوری کا فائدہ یہ ملا کہ آج جو ہے باغی گروپ پہلے گزشتہ چند نومبر کے بعد سے لگاتار یہ باغی گروپ پیش قدمی کر رہا تھا، کئی بڑے بڑے حمص، حلب جیسے بڑے بڑے شہر پہ قبضہ کرتے ہوئے آج صبح میں باغی گروپ جو ہے دمشق میں جو سیریا کی راجدھانی ہے وہاں داخل ہو گئے ہیں، اور اس وقت پورے دمشق میں جشن کا ماحول ہے، بڑی تعداد میں لوگ سامنے آ رہے ہیں اور سامنے آ کر جشن منا رہے ہیں۔ ایک خبر رائٹرز نے یہ دی ہے کہ باغی گروپ نے وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا ہے، اور یہ کرفیو جو ہے کل اگلے صبح تک نافذ رہے گا۔ کئی ملکوں نے، امریکہ نے اور امریکہ کے رخصت پذیر جو وزیر اعظم صدر ہے جو بائیڈن، انہوں نے کہا کہ امریکہ اس میں فوجی مداخلت نہیں کرے گا، اور جو آنے والے صدر ہیں ٹرمپ، انہوں نے بھی اس کا امکان جتایا ہے۔ اور روس، ترکیہ جو شام کا پڑوسی ہے، اس کی کئی ہزار کلومیٹر اس کی سرحدیں جو ہے ترکیہ سے متصل ہوتی ہیں۔ ترکی حکومت نے وابستہ ایک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ شام میں جو بھی حکومت بنے گی اس میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، شام کی عوام کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور یہ نمائندگی جو ہے عوامی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور خود ایران نے جو یہ وہاں حملے کے بعد، باغی فوجوں کے داخل ہونے کے بعد وہاں ایرانی سفارت خانے پہ حملے کی خبر آ رہی ہے، وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے، اور خود ایران نے بھی یہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسد حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد اب وہاں جو نئی حکومت قائم ہوگی، وہ نئی حکومت جو ہے عوام کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس پورے میں کہا جا سکتا ہے کہ شام اس وقت جو ہے اپنے دوراہے پہ کھڑا ہے۔ ایک طرف اسد خاندان کا 50 سالہ دور حکومت، جس میں 24 سال خود بشار الاسد کی حکومت ہے، اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور
اس خاتمے کے بعد ایک نئی حکومت آئی ہے۔ لیکن شام کے بارے میں جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کو جانا چاہیے کہ شام میں بشار الاسد جو ہے عقیدے کے اعتبار سے علوی ہیں، نصیری علوی ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں، لیکن وہاں کی جو اکثریت ہے وہ سنی العقیدہ اکثریت ہے۔ تو یہ تھا کہ جیسے عراق میں صدام حسین سنی تھے، لیکن وہاں پہ عوامی اعتبار سے اکثریت جو تھی شیعہ آبادی کی تھی۔ اسی طرح سے یمن میں ایک بڑی تعداد شیعہ کی تھی، لیکن شام کا معاملہ برعکس تھا۔ اسد خاندان جس فرقے کو مانتے ہیں نصیری علوی، یہ بہت مختصر ہے اور کچھ علاقوں میں ان کی طاقت ہے، لیکن پورے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے اور روس اور ایران اور حزب اللہ جیسے طاقتوں کے ذریعے گزشتہ لگاتار 50 سالوں سے وہاں پہ حکومت کر رہا تھا۔ تو وہاں پہ سنی العقیدہ بڑی تعداد میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باغیوں کو جو مدد ملی ہے، تعاون ملا ہے، جو حیات الشام تحریر شام ہے جو اس باغی گروپ کی قیادت کر رہا ہے، اس کو آسانی اس کے ساتھ عوامی پذیرائی ملی ہے۔ شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے ایک بیان بھی جاری کر کے کہا ہے کہ بشار الاسد ان کے رابطے میں نہیں ہے اور خود وہ ملک میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آج وہ آفس میں پہنچے ہیں اور پرامن اقتدار کی منتقلی چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف روس نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ملک چھوڑنے سے قبل بشار الاسد نے استعفیٰ دیا اور اپنے تمام باغی گروہوں سے بات چیت کر کے پرامن اقتدار کی منتقلی کی کوشش کی ہے۔ چونکہ شام میں بڑی اکثریت جو ہے سنی العقیدہ کی ہے اور بہت دنوں، اور سنی طبقہ جو ہے گزشتہ 50 سالوں سے ظلم و ستم کا شکار رہا ہے، اسد کے خاص نشانے پر رہا ہے۔ اب جب کہ سنی العقیدہ لوگ وہاں پہ حاوی ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ اقلیت میں ہیں، جس میں سے نصیری ہیں اور دیگر شیعہ برادری ہیں، وہ ان میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ تحریر کے جو صدر ہیں ابو محمد الجولانی، انہوں نے اس درمیان میں بڑی کوشش کی ہے، وہاں کے مختلف اقلیت گروپوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی مدد سے ایک پرامن اقتدار منتقلی چاہتے ہیں اور تمام گروپوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تجزیہ نگار یہ خوفزد اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ القاعدہ، چونکہ ابو محمد الجولانی کا تعلقات القاعدہ سے ماضی میں رہا ہے، ابھی اگرچہ انہوں نے اس سے تعلقات توڑ دیا ہے، لیکن القاعدہ چاہے گا کہ وہ یہودی اور صلیبیوں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ وہاں شام میں ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی بھی ہے اور یہودیوں کی بھی ہے۔ اب جبکہ لبنان کی ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ لبنان کی سرحد پر جو شام اور لبنان سے سٹا ہوا علاقہ ہے، بڑی تعداد میں، جب 13 سال کی خانہ جنگی کے دوران بڑی تعداد میں شامی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ لبنان چلے گئے، ترکیہ میں آباد ہو گئے، دنیا کے ہر ملک میں الگ الگ ملک میں جا کر وہ پناہ گزیر ہوئے تھے۔ اب جب کہ وہاں پہ بشار الاسد کی خاتمہ ہو رہا ہے، تو لبنان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ لبنان کی سرحد بڑی تعداد میں لوگ وہاں داخل ہو رہے ہیں، اور جب سرحد عبور کر رہے ہیں تو سرحد کے وقت نہ کوئی پاسپورٹ ہے، نہ کوئی ویزا دینے والا ہے، نہ کوئی چیک پوسٹ ہے، کچھ بھی نہیں، لوگ بڑی تعداد میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ 2-3-4 بنیادی سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بشار الاسد کے خاتمے کے بعد کیا شام میں جو 13 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہو سکے گا؟ سب سے اہم بنیادی سوال ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت کے ذریعے حکومت کی تشکیل ہوگی، یا پھر حیات الشہری تحریر ابو محمد الجولانی جس کی قیادت کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اسد کی طرح ایک ڈکٹیٹر ثابت ہوں گے؟ چونکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سخت گیر سنی العقیدہ مسلمان ہیں، تو کیا وہ ایک ڈکٹیٹرشپ طالبان کی طرح حکومت چلائیں گے؟ 3-4 بنیادی سوالات ہیں۔ ایک بات اہم ہے، کئی سال قبل میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں بتلایا تھا کہ BBC کے رپورٹر رابرٹ فسک نے ایک رپورٹ لکھی تھی اور کہا تھا کہ شام میں کون کھلاڑی کیا کھیل رہا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ عالمی طاقتیں، چاہے اس میں امریکہ ہو، روس ہو، ترکیہ ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، اپنے اپنے مفادات کے اعتبار سے شام میں خانہ جنگی کو بڑھاوا دے رہا ہے، اور کسی گروپ کی یہ کوشش نہیں ہے کہ شام میں امن قائم ہو۔ ایک بڑی طاقت یہ تھی جو اسد کی سپورٹ کر رہے تھے، کچھ طاقتیں ایسی تھی جو وہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کی گروپ کی حمایت کر رہے تھے۔ ہر گروپ اپنے اپنے علاقائی اور تجارتی مقاصد کے تحت باغی گروپوں کا تعاون کر رہا تھا یا اسد کی حمایت کر رہے تھے۔ لیکن اب چونکہ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر جو بشار الاسد جو حکومت کر رہے تھے وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ کون باغی گروپ حکومت سنبھالے گا؟ کیا حیات الشہری تحریر کے پاس اتنی افرادی قوت اور اتنے منظم انتظامات ہیں کہ پورے شام کو متحد کر کے حکومت کر سکیں گے، یا بھی جیسے کچھ علاقے پہ حکومت ہو، کچھ علاقے میں ان کی اسد کے حامیوں کا حکومت ہوگا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ لیکن جس طرح سے روس اور امریکہ
اپنے اپنے مفادات کے لیے شام کو تخت مسخ بنا رہا ہے، وہ ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روس اتنی آسانی سے نہیں قبول کرے گا کہ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت آئے جو روس کے مفادات کے خلاف کام کرے۔ اسی طریقے سے اسرائیل اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ، اس کی کوشش رہی ہے، وہ علاقوں میں زمین قبضہ، گولان کی پہاڑیوں کا قبضہ کر رکھا ہے، وہ مزید علاقے پہ قبضہ کرنا چاہے گا، چونکہ اس وقت شام کمزور ہے اور فوجی اور دفاعی اعتبار سے شام میں اس وقت کوئی نظام نہیں ہے۔ اور امریکہ کا بھی اپنے ایک مفاد ہے، امریکہ شام میں بیٹھ کر تمام عالم وہاں کی مشرق وسطیٰ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان عالمی طاقتوں کے ہاتھوں سے کھلواڑ بننے کے بجائے کس طرح سے وہاں پہ ایک ایسی حکومت بنے جو شامی عوام کے مفادات کو اور شام کے مفادات کو ترجیح دے کر کام کر سکے، یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر یہ سوالات پورے نہیں ہوتے ہیں اور کوئی ایسی حکومت نہیں بنتی ہے جو عالمی عوام کے مفادات کو ترجیح دے، تو پھر اسد کی حکومت میں اور اس آنے والی حکومت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔